یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ DRM 1071 اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر جاری ہیں ہماری نشریات۔ پیش خدمت ہے بچوں کا پسندیدہ پروگرام آؤ بچوں۔ آؤ بچوں پروگرام کے تمام سامعین کی خدمت میں نعیم بھیا کا پرخلوص آداب، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ننھے دوست بہت اچھے ہوں گے۔ اب دیکھیے، کچھ ہمارے ننھے دوستوں کی تو چھٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں کہ موسم گرما کی چھٹیاں کب ہوں اور کب ہم موج مستی کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام کی شروعات ایک ایسی شخصیت سے کی جائے جس کو ہم ماں کہتے ہیں۔ دنیا کی بے لوث محبت کو اگر ایک لفظ میں جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ لفظ ہے ماں، جسے سنتے ہی تحفظ اور ایک پرسکون چھاؤں کا احساس ہمارے وجود کے اندر اتر جاتا ہے۔ ننھے دوستوں، انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ہے ماں، بلکہ بے زبان جانوروں میں بھی بچے اور ماں کی محبت کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ننھے دوستوں، سال کے 365 دن میں اولاد ماں کی عظمت، محبت اور قربانیوں کو دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے، اور ان تمام خدمات کے عوض ہم کسی خاص دن کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دراصل ماں نام ہے ایثار اور قربانی کا، الفت اور قربت کا، تحفظ کے احساس کا، پرسکون سائبان کا۔ ماں وہ مکمل وجود ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کی تربیت دیتی ہے، صحیح غلط کی پہچان کراتی ہے، یعنی ایک بہترین معلمہ ہے۔ بچوں، ابھی ہم نے پچھلے دنوں عالمی یوم مادر یعنی کہ مدرس ڈے منایا، اور اسی حوالے سے ہم ماں کی شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ اب بچوں، مدرس ڈے کیوں منایا جاتا ہے یہ تو آپ جان گئے، لیکن یہ کب سے شروعات اس کی ہوئی، کیسے یہ ہوا، اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یوں تو یوم ماں منانے اور ماں سے محبت کے اظہار کا کوئی ایک خاص دن مقرر نہیں ہے۔ اب چونکہ دنیا کے فاصلے سمٹ گئے ہیں، اطلاعات کی فراوانی ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ایک کونے کے بعد دوسرے کونے میں بہت جلد پہنچ جاتی ہے۔ ہر مئی کے دوسرے اتوار کو ماں کی محبت کے نام کیا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماؤں کی عظمت کا اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر بچے اپنی ماؤں کو پھول، گریٹنگ کارڈز کا تحفہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ باہر گھومنے بھی جاتے ہیں۔ اس طرح یہ دن ماں اور بچوں کے لیے یادگار دن بن جاتا ہے۔ ماؤں کے عالمی دن کو منانے کی تاریخ بہت قدیم ہے بچوں۔ اس کے پس منظر میں جائیں تو اس کا سراغ سب سے پہلے یونان میں ملتا ہے، جہاں تمام دیوتاؤں کی ماں کے اعزاز میں ایک دن منایا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں ایسٹر سے 40 دن پہلے انگلستان میں ایک دن مدرنگ سنڈے سے موسوم کیا جانے لگا۔ امریکہ میں مدرس ڈے کا آغاز سن 1908 میں ہوا۔ دراصل اینا جروس کی کوشش کے سبب امریکہ میں یہ دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اینا جروس ورجینیا کی مغربی ریاست کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئی، اور 12 مئی سن 1907 کو ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گرافٹن کے ایک چرچ میں مدرس ڈے کے تہوار کی بنیاد رکھی، جس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا میں ایک نئی روایت کا جنم ہوا۔ ہمارے ملک میں بھی اس دن کا رواج خاصا بڑھ چکا ہے، اور اس دن بچے اپنی ماؤں کو خصوصی کارڈز، گلدستے اور قیمتی تحائف دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس دن کو ماؤں کے لیے عظیم دن قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماں کے لیے ایک دن مخصوص کرنے کا کیا جواز، کیونکہ ماں جیسی ہستی سارا سال بلکہ ساری زندگی محبت اور تکریم کے لائق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن ماؤں کے حوالے سے اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور اپنی عادت میں ایسی تبدیلیاں لائیں کہ اپنی ماؤں کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھ سکیں۔ سب سے اہم بات، ان کی عزت کریں، ان سے نرم لہجے میں بات کریں، وقت ملنے پر ان کے ساتھ باہر جائیں اور کچھ وقت گزاریں تاکہ ان کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ تو یہ تو بات تھی ننھے دوستوں اس عظیم شخصیت کے حوالے سے جس کو ہم ماں کہتے ہیں، اور وہ صاحبان کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مگر دوستو، اس صاحبان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں جب ہوتا ہے جب وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم آپ کے نعیم بھیا کے ذہن میں، اور نعیم بھیا آپ کے چاہتے ہیں کہ یہ آپ تک بھی پہنچے، اور بہت ہی خوبصورت نظم انہوں نے لکھی، میری پیاری ماں۔
مجھے لاڈ چاو سے پالا ہے کس نے، مجھے بچپنے سے سنبھالا ہے کس نے، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ مجھے بیٹھنا اور چلنا سکھایا، نہیں جانتا تھا جو کچھ وہ بتلایا، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ کیا پیار اور لی ہمیشہ بلائیں، میرے واسطے کی خدا سے دعائیں، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ لگی بھوک تو اچھا کھانا کھلایا، ہوئی رات تو لوری دے کر سلایا، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ سنائی مجھے رس بھری اپنی باتیں، میں روتا تو کاٹی ہیں آنکھوں میں راتیں، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ مجھے دودھ بچپن میں اس نے پلایا، مجھے دودھ بچپن میں اس نے پلایا، کیا پیار سینے پہ اپنے لٹایا، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ میرے واسطے اچھے کپڑے سلائے، میرے کھیلنے کو کھلونے منگوائے، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ کروں گا بڑا ہو کے میں اس کی خدمت، اٹھائی ہے میرے لیے اتنی محنت، میری پیاری ماں نے، میری پیاری ماں نے۔ تو اسماعیل میرٹھی صاحب نے بہت ہی خوبصورت نظم لکھی جو ہم نے اپنے ننھے دوستوں تک پہنچائی۔ تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی بھولی ہے، پیاری پیاری ہے، او ماں، کہ یہ جو دنیا ہے یہ بن ہے کانٹوں کا، تو پھلواری ہے، او ماں، دکھنے لگی ہے ماں تیری اکھیاں، دکھنے لگی ہے ماں تیری اکھیاں، میرے لیے جاگی ہے تو ساری ساری رتیاں، میرے نندیا پہ اپنی نندیا بھی تو نے واری ہے، او تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی بھولی ہے، پیاری پیاری ہے، او اپنا نہیں تجھے سکھ دکھ کوئی، اپنا نہیں تجھے سکھ دکھ کوئی، میں مسکایا تو مسکائی، میں رویا تو روئی، میرے ہنسنے پہ میرے رونے پہ تو بلہاری ہے، او اور بچوں اب ایک نیا سلسلہ ہم نے آپ کے لیے شروع کیا ہے، اور وہ سلسلہ ہے ذہین لوگ عظیم ایجاد۔ آج اس سلسلے کے تحت عظیم سائنسداں مارکونی کی شخصیت اور ان کی ایجادات کے حوالے سے آپ کے لیے ایک تقریر لے کر آئے ہیں جناب محمد نسیم اختر صاحب۔ تو آئیے سنتے ہیں
یہ تقریر۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ریڈیو کی دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ریڈیو ایک بہت ہی مفید ایجاد ہے۔ شہروں میں ٹیلی ویژن ایجاد ہونے سے پہلے ریڈیو کی بہت قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی، لیکن ایسے علاقوں میں جہاں ٹیلی ویژن نہیں پہنچے، ریڈیو اب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شہروں کے علاوہ ایسے گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں بجلی نہیں پہنچی اور ٹیلی ویژن نہیں چل سکتا، وہاں لوگ اب بھی ریڈیو سے ہی معلومات حاصل کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اسے اپنی تفریح کا سامان سمجھتے ہیں۔ دیہاتوں میں تو اس کا اس قدر رواج ہے کہ کسان ہل بھی چلا رہا ہے اور ہل کے ساتھ ریڈیو بھی باندھ رکھا ہے۔ اسی طرح شہروں میں بھی اس کا استعمال ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں ریڈیو موجود ہیں اور دور دراز کے ملکوں کے درمیان پیغام رسائی کا کامیابی سے ہو رہی ہے۔ ہر ملک کے پروگرام نشر ہو رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے امریکہ، انگلینڈ، جاپان اور جرمنی وغیرہ کے پروگرام لگا لیں، آپ کو بالکل صاف آواز سنائی دے گی۔ ریڈیو کی ایجاد نے ملکوں کی دوری کو نزدیک کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب پیغام رسائی کا کام بہت مشکل تھا۔ اندرون ملک پیغام پہنچانے کے لیے گھروں پر ایک آدمی کو بھیجا جاتا تھا، اس میں فاصلے کے اعتبار سے کئی مہینے بھی لگ جاتے تھے۔ راستے میں مصیبتیں بھی بہت برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ بیرون ملک میں پیغام رسائی کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر مشکل کام ہوتا تھا۔ لیکن آج ریڈیو کی بدولت انگلینڈ میں بات ہو رہی ہے اور اسی وقت آپ امریکہ سے بھی سن سکتے ہیں۔ یہ سائنس کا کمال ہے۔ ریڈیو کے ذریعے آج تمام دنیا کے حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے، خبریں سنی جاتی ہیں، بچوں کے نئے نئے پروگرام سننے کو ملتے ہیں، ہر ملک کے سیاسی حالات سے آگہی ملتی رہتی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہی خدا کی حمد و ثنا کے پروگرام سنتے ہیں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح بھجن بھی سنائی پڑتے ہیں۔ ریڈیو پر بہت سے اصلاحی پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں، جن سے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھے کام کرنے کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، خدمت خلق کا جذبہ تازہ ہوتا ہے۔ ان میں ملی نغمے ہوتے ہیں جو ہمیں حب الوطنی کے تقاضے یاد دلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے تعلیمی اور تفریحی پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ریڈیو کے فائدوں کا تعلق ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ جب سے ریڈیو کی ایجاد ہوئی ہے، اس نے لوگوں کی معلومات فراہم کرنے میں بہت مدد دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو نے تفریح کا بہت اچھا اور ارزاں سامان مہیا کیا ہے۔ اور اب تو ریڈیو رکھنا بھی بہت نہایت آسان ہو گیا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سیٹ نکل آئے ہیں کہ جیب میں بآسانی ڈال کر پھرتے رہیے اور پروگرام سے دل بہلاتے رہیے۔ ریڈیو کے پروگرام زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہوتے ہیں، جس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، جو نہایت ہی دلچسپ انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بغیر تار کی اس مشین سے ہزاروں کلومیٹر کی خبریں فوراً وصول ہو جاتی ہیں۔ ریڈیو کا سوئچ کھولتے ہی ساری دنیا کی خبریں اور موسیقی ہمارے پاس آنے لگتی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ ریڈیو کیسے کام کرتا ہے؟ اور بغیر تار کی اس مشین میں دور دراز سے خبریں، گانے اور طرح طرح کے پروگرام کیسے ہم تک پہنچتے ہیں؟ اور اس ریڈیو کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا کون ہے؟ پیارے بچوں، ریڈیو کا موجد گگلیلمو مارکونی 25 اپریل 1874 میں اٹلی کے شہر بولگنا میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے وقت کا ایک جانا مانا انجینئر تھا، جس کی ریسرچ مارکونیز لا کے نام سے مشہور ہے، اور وہ ریڈیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ مارکونی کا انتقال 20 جولائی 1937 کو ہوا۔ دراصل ریڈیو کی ایجاد میں مختلف سائنسدانوں نے حصہ لیا تھا۔ سن 1880 میں گراہم بیل اور دیگر سائنسدانوں نے چند ابتدائی تجربات کیے۔ اس کے بعد 1884 میں میکسویل نے لہروں کے ذریعے آواز کا پتہ لگایا۔ 1888 ہارٹر برقی لہریں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو میکسویل کے نظریے کی تصدیق کرتی تھیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو مارکونی نے 1896 میں، جب اس کی عمر صرف 21 برس کی تھی، ریڈیو کی صورت میں پیش کیا۔ یوں ریڈیو کی ایجاد کا سہرا مارکونی کو جاتا ہے۔ جب مارکونی 20 سال کا تھا، تب اس نے
ہنریچ ہرٹز کے تجربات کے بارے میں پڑھا جو اس نے 1 سال قبل کیے تھے۔ ان تجربات سے واضح طور پر غیر مرئی برقی مقناطیسی لہروں کی موجودگی کا ثبوت ملا تھا جو ہوا میں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ اس خیال سے مارکونی کو تحریک ملی کہ ان لہروں کو تار کے بغیر طویل فاصلوں پر پیغام رسائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پیغام رسائی کے ایسے امکانات روشن کیے جو تار برقی نظام کے ذریعے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اس طریقے سے سمندر میں بحری جہاز تک پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں۔ 1895 میں 5 سال کی سخت محنت کے بعد مارکونی ایک قابل استعمال آلہ تیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ 1896 میں اس نے اس آلے کو انگلینڈ میں عوام کے سامنے پیش کیا اور وہاں اس نے مزید تجربات کیے۔ وہاں اس نے ایک ادارہ قائم کیا جبکہ اولین پیغامات 1898 میں ارسال کیے گئے۔ اگلے برس ہی وہ ان بے تار پیغامات کو انگلینڈ سے باہر بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اسے سب سے اہم سند حق 1900 میں حاصل ہوئی، تاہم وہ اپنی ایجادات میں متعدد اضافوں کے ساتھ ساتھ سند استحقاق حاصل کرتا رہا۔ سن 1901 میں وہ بحر اوقیانوس سے آگے یعنی انگلینڈ سے نیو فاؤنڈ لینڈ تک اپنے پیغامات بھیجنے لگا۔ سال 1909 میں اس نئی ایجاد کی اہمیت ڈرامائی انداز میں ثابت ہو گئی جب ایس ایس ریپبلک نامی جہاز سمندر میں غرقاب ہو گیا۔ تب ریڈیو پیغامات کے ذریعے امداد حاصل کی گئی اور 6 اشخاص کے علاوہ سبھی لوگوں کو بحفاظت جہاز سے باہر نکال لیا گیا۔ اسی سال مارکونی کو اپنی ایجاد کے لیے نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ اگلے سال مارکونی ایئرلینڈ سے ارجنٹائن تک پیغام رسائی میں کامیاب ہو گیا۔ یہ فاصلہ 6000 میل طویل تھا۔ یہ تمام پیغامات مورس کوڈ کے نقطہ یا لکیر کے نظام کے تحت ارسال کیے گئے تھے۔ اب یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ آواز ریڈیو کے ذریعے منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن ریڈیو 1906 تک ایجاد نہ ہو سکا تھا۔ تجارتی بنیادوں پر ریڈیو نشریات کا آغاز سال 1920 کی دہائی کے اوائل میں ہوا، تاہم اس کے بعد اس کی شہرت اور افادیت میں سرعت کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اس کے بعد کے برسوں میں مارکونی نے مختصر سے مختصر ترین لہروں کے ذریعے پیغام رسائی پر تحقیق مکمل کی۔ اس ایجاد کے جملہ حقوق حاصل کرنے کے لیے مارکونی کو قانونی تنازعات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور بالآخر اسے عدالت سے جملہ حقوق حاصل ہو گئے۔ مارکونی جو اٹلی کا باشندہ تھا، اس نے برطانیہ آ کر اس سلسلے میں مزید تجربات کیے۔ برطانوی محکمہ ڈاک خانہ جات نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس نے یہاں 2 شہروں کے درمیان مواصلات کا سلسلہ قائم کیا۔ 1897 میں اس نے پہلی وائرلیس کمپنی قائم کی اور اس کے 1 سال بعد تجارتی بنیادوں پر پہلا پیغام بھیجا۔ 1899 میں مارکونی کے نشر کردہ سگنل دوبارہ انگلینڈ کے پار تک پہنچے۔ یہ بہت بڑی فتح تھی۔ سن 1918 تک ریڈیو کو صرف بحری جہازوں میں استعمال کیا جاتا رہا، لیکن سن 1920 میں امریکہ میں پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا۔ ریڈیائی لہروں کا اصول یہ ہے کہ پہلے اسٹوڈیو میں بولی جانے والی آواز کو مائکروفون کے ذریعے برقی ارتعاشات میں تبدیل کر کے ٹرانسمیٹر تک پہنچا دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے چند دوسری برقی مشینوں میں گزار کر ایک خاص فریکوینسی کی لہروں میں تبدیل کیا جاتا ہے، جو اونچے اونچے کھمبوں کی مدد سے فضا میں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جب یہ لہریں ریڈیو سیٹ کے ایریل سے ٹکراتی ہیں تو ریڈیو چند آلات کی مدد سے انہیں برقی ارتعاشات سے اسی آواز میں بدل دیتا ہے جو کہ اسٹوڈیو سے سنانی مقصود ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، دراصل مارکونی کی وجہ شہرت ایک موجد کی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ اس کی اصل اہمیت ریڈیو اور اس کی طویل فاصلوں کی نشریات کے سبب ہی قائم ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو مارکونی نے ٹیلی ویژن ایجاد نہیں کیا، تاہم ریڈیو کی ایجاد ٹیلی ویژن کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ اسی لیے ٹیلی ویژن کی ایجاد میں مارکونی کو بھی اعزاز کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے۔ جدید دنیا میں بے تار ذرائع ابلاغ کی اہمیت نہایت زیادہ ہے۔ یہ ذرائع خبروں کی ترسیل، تفریح اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں سائنسی تحقیق کی سرگرمیوں اور دیگر مقاصد کے لیے بھی
بروئے کار لایا جاتا ہے۔ چند مقاصد کے لیے تو بے تار نظام کو ہنوز استعمال میں لایا جاتا ہے، تاہم زیادہ تر مقاصد کے لیے ریڈیو سے بہتر کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس کے دائرۂ کار میں ریل گاڑیاں، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور حتیٰ کہ خلا میں موجود جہاز بھی شامل ہیں۔ یہ ٹیلی فون سے کہیں زیادہ وسیع ایجاد ہوا، کیونکہ جو پیغام ٹیلی فون کے ذریعے ارسال کیا جاتا ہے وہ ریڈیو سے بھی ممکن ہے، جبکہ ریڈیو کے ذریعے ان جگہوں پر بھی پیغام رسانی ممکن ہے جو ٹیلی فون کی حد سے پرے واقع ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں حالانکہ ٹیلی ویژن، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع اور ابلاغ مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ریڈیو کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو بچوں، یہ تقریر آپ نے سنی، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت ہی معلوماتی تقریر تھی آپ کے لیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ریڈیو کی ایجاد کیسے ہوئی، اور عظیم سائنسداں مارکونی کے ذاتی زندگی سے بھی آپ متعارف ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا جد و جہد کی، کیا کیا ایجادات کی، اور کس طرح سے انہوں نے زندگی میں آگے وہ بڑھے اور آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے۔ جی ہاں، وہ چیز لے کر آئے جس کے ذریعے آج ہم اور آپ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ آپ کے اور ہمارے درمیان بن گیا، یعنی ریڈیو کی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ تو کلاس تو تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، بچے سوچنے لگے ہیں کہ بہت ہو گئی پڑھائی اور معلومات، چلیے تھوڑا سا موج مستی کی جائے۔ اور لکا چھپی تو بہت کھیلی ہوگی آپ نے، اور کھیلتے ہیں، ہم نے بھی بہت کھیلی ہے، لیکن آج آپ کے ساتھ کھیلنے کا دل کر رہا ہے، تو چلیے لکا چھپی کھیلتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں۔ لک چھپ جاؤ نا، لک چھپ جاؤ نا، ایسے چھپ چھپ مجھے ستاؤ نا، ایسے چھپ چھپ مجھے ستاؤ نا، او میرے ننھے منھے پیارے پیارے راجا، آؤ میرے گلے لگ جاؤ نا، ارے آؤ نا، لک چھپ جاؤ نا، ارے آؤ نا۔ دیکھو پھولوں سے میں پوچھ لوں گا، دیکھو پھولوں سے میں پوچھ لوں گا، سارے بھوروں سے میں پوچھ لوں گا، ہر کلی سے پتہ میں لگاؤں گا، میرے منع کی چھولت ہے ایسی، پریوں کے کھلونوں کے جیسی، ساری بگیا کو میں بتلاؤں گا، ہواؤں سے گھٹاؤں سے بہاروں سے کہوں گا، منع کو ڈھونڈ کے لاؤ نا، ارے آؤ نا، لک چھپ جاؤ نا، ارے آؤ نا۔ آجا رے میری آنکھوں کے تارے، آجا رے، آجا رے میری آنکھوں کے تارے، میرے پیارے اور آج دلارے، تمہیں کھو کے نہ میں جی پاؤں گا، میرا جینا تمہارے ہی دم سے، تم جو بچھڑ گئے کہیں ہم سے، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، تمہارے ہی سہارے تو گزارے دن سارے، دیکھو مجھے ایسے تو رلاؤ نا، ارے آؤ نا، لک چھپ جاؤ نا، لک چھپ جاؤ نا، ایسے چھپ چھپ مجھے ستاؤ نا، او میرے ننھے منھے پیالے پیالے لاجا، آؤ میرے گلے لگ جاؤ نا، ارے آؤ میرے گلے لگ جاؤ نا، ارے آؤ میرے گلے لگ جاؤ نا، ارے آؤ نا۔
کیا بات ہے، بڑا مزہ آیا بھائی یہ لکا چھپی کھیلنے میں ہمیں تو آپ کے ساتھ. اور جی تو یوں چاہ رہا ہے کہ بس یہ لکا چھپی ہم کھیلتے رہیں جیسے آج کل بادل اور سورج آپس میں لکا چھپی کھیل رہے ہیں. اور موسم اچانک بدل گیا ہے. اب مئی کے مہینے میں اتنی بارش ہو رہی ہے اور موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، یہ بات تھوڑی سی ہضم نہیں ہوتی. اور بچوں آپ تو جانتے ہیں ابھی ایک سمندری طوفان آیا تھا اور اس کا نام تھا تاؤتے. تو یہ جو سمندری طوفان آتے ہیں اور ان کے بڑے عجیب و غریب سے نام آپ نے سنے ہوں گے. کبھی کبھی تو ٹنگ ٹویسٹر بن جاتے ہیں، ہمارے لیے نام لینے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ان کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں اور کون ان کے نام رکھتا ہے؟ چلیے تھوڑی سی معلومات اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور بحیرہ عرب میں بننے والا جو سمندری طوفان تھا تاؤتے بھی پچھلے دنوں آیا اور مغربی ریاستوں بالخصوص گجرات میں کافی اس سے تباہی بھی ہوئی بچوں. اور ماہرین تاؤتے کو گزشتہ 20 برسوں میں آنے والا سب سے طاقتور طوفان قرار دے رہے ہیں. اور ماضی میں بھی بچوں بحیرہ عرب اور بحر ہند میں بھی اس طرح کے طوفان جو ہے بنتے رہے ہیں اور انہیں باقاعدہ کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا رہا ہے. اس مرتبہ جنوبی مشرقی ایشیائی ملک میانمار نے اس طوفان کا نام تاؤتے تجویز کیا تھا. اور سمندر میں طوفان بننے کے بعد سائیکلون سے متعلق جنوبی ایشیائی ممالک کے ایک پینل کے رکن ملک میانمار کی اس بار باری تھی اور وہ اس طوفان کا نام اس کو انہوں نے دیا تھا. اور سمندری طوفان کے نام رکھنے کے حوالے سے جنوبی ایشیائی ممالک کا ایک پینل ہے بچوں جسے پینل آن ٹراپیکل سائیکلون یعنی PTC کہا جاتا ہے. اور اس پینل میں ابتدائی طور پر 7 ممالک تھے جن کی تعداد بڑھ کر اب 13 ہو گئی ہے، جن میں ہندوستان، بنگلہ دیش، میانمار، تھائی لینڈ، مالدیپ، پاکستان، سری لنکا، عمان، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. 2004 سے قبل طوفان کے اس طرح کے ناموں کی کوئی روایت نہیں تھی بچوں جس طرح آج ان کے نام رکھے جاتے ہیں. ماضی میں سمندری طوفان کو ان کے نمبر سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی ان کو کوئی نام نہیں دیا جاتا تھا، ان کو صرف نمبر سے یاد کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر سن 1999 میں ایک سائیکلون پاکستان کے شہر بدن اور ٹھٹا سے ٹکرایا تھا اور تب اس کا نام A02 تھا جو اس موسم کا بحیرہ عرب کا دوسرا طوفان تھا. اور بعد ازاں PTC میں تمام ممالک کے محکمہ موسمیات کے درمیان یہ طے پایا گیا کہ طوفان کے ایسے نام ہونے چاہیے جو یاد رکھنے میں آسان ہوں اور ادا کرنے میں بھی ان کو آسانی ملے. PTC کے رکن ممالک کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ ہر ملک باری باری سمندری طوفان کو ایک ایک نام دے گا. اور اس طرح 2004 سے ایک فہرست جو ہے بننی شروع ہوئی جو 2020 تک رہی اور اس میں طوفان کے جو نام تجویز کیے گئے ان تمام کو استعمال کیا گیا. 2020 میں اس فہرست کا مجوزہ آخری نام امفن تھا اور یہ طوفان خلیج بنگال میں بنا تھا اور اس کا رخ ہندوستان کی جانب تھا. بعد ازاں PTC کے تمام 13 رکنوں ملکوں نے گزشتہ برس طوفان کے ناموں کی ایک نئی فہرست جو ہے وہ ترتیب دی. بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ طوفان کے نام رکھنے کے لیے PTC میں شامل رکن ملکوں کے انگریزی حروف جو ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ الفابیٹیکلی ان ملکوں کی باری اس میں آتی ہے. اور مثلاً 2020 میں بننے والی نئی فہرست کا سب سے پہلا نام بنگلہ دیش کا تجویز کردہ نسرگ رکھا گیا تھا کیونکہ بنگلہ دیش B سے آتا ہے، پہلے اس کی باری آئی تھی ان رکن ممالک میں تو بنگلہ دیش نے اس طوفان کو نام دیا تھا نسرگ. بعد ازاں ہندوستان، ایران، مالدیپ کے ناموں کا نمبر آیا اور اب میانمار کی باری تھی تو حالیہ طوفان کا نام تاؤتے اسی کا تجویز کرتا تھا. تو یہ تو کہانی تھی بچوں طوفان کو نام دینے کی، کس طرح نام دیا جاتا ہے، کون اس کو نام دیتا ہے، یہ تو آپ نے سن لیا. ہم چاہتے تو یہ تھے کہ جانے سے پہلے ایک پیارا سا نغمہ آپ کو سنوائیں لیکن کیا کریں وقت تو اجازت نہیں دیتا اور وقت یہ کہتا ہے کہ آج کے پروگرام سے اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت اور آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات اس وعدے کے ساتھ. آج تو ہم جاتے ہیں، پھر آئیں گے. اپنا خیال رکھیے اور خاص طور پہ اپنی صحت کا خیال رکھیے، صفائی کا خیال رکھیے،
سماجی دوری بنا کر رکھیے تاکہ ہمارے ننھے منھے بچوں کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے. بس آپ یوں ہی کھلکھلاتے رہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں. ایک اور لکا چھپی کا کھیل آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ کھیلیں گے. آپ کے نعیم بھیا. خدا حافظ. بچے بھی اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے تھے آؤ بچوں. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات جاری ہیں ہماری موبائل ایپ نیوز آن AIR کے علاوہ DRM 1071 پر.